بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ پاکستان کی تاریخ کا، انتخابی اور سیاسی تاریخ کا انتہائی منفرد اور پہلا یوٹیوب چینل جو آپ کے سامنے رکھتا ہے انتخابی عمل کے ساتھ جڑے انتہائی دلچسپ اعداد و شمار۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے، امپورٹڈ حکومت شہباز شریف کی جانب سے الیکشن میں، مارچ اور اپریل میں ہونے والے الیکشن میں جانے سے پہلے ان سے متعلق ایک خفیہ سروے کروایا گیا کہ آخر مارچ کے مہینے میں جو پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک بڑا امتحان درپیش ہے 64 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا، ان کے نتائج کیا آ سکتے ہیں، اور پھر اس سروے کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کیا جانا تھا کہ آیا اپریل کے مہینے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے عام انتخابات کرائے جائے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے وہ تمام تر دلچسپ اور اعداد و شمار، لیکن بیک گراؤنڈ اس کا کچھ یوں ہے کہ دوستو، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، مافیا حکومت اور ان کے ہینڈلرز اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں کہ اپریل میں ڈیو ہونے والے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان کے ہاتھوں ان کو اپنی شکست کا 100% یقین ہے۔ مگر کیسے اور کیوں؟ راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ مگر اپریل سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کو مارچ میں قومی اسمبلی کے 64 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا بھی ایک بڑا امتحان درپیش ہے، اور ان 64 حلقوں میں بالترتیب 16 اور 19 مارچ کو، یعنی 16 مارچ کو 33 حلقوں میں اور 19 مارچ کو 31 حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انتخابات اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں ہونے جا رہے ہیں، یعنی جو بھی یہ الیکشن جیتے گا وہ پورے پاکستان کا نمائندہ کہلائے گا۔ اب دلچسپ ترین معاملہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا گیا، اب الیکشن کمیشن یہ تو کہہ رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے الیکشن کے لیے شیڈول جاری کرنے کا اختیار انہیں نہیں آئین اور قانون کے تحت، لیکن یہ اختیار کیونکہ ضمنی انتخابات کا آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس موجود تھا، تو جب انہوں نے اس شیڈول کا اعلان کیا، جب یہ نشستیں خالی ہوئیں، الیکشن میں جانے کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کے بعد، تو پھر جناب سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان سامنے آیا، اور وہ بیان یہ تھا کہ پی ڈی ایم ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینے جا رہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے جتنے حلقوں کے اندر بھی ہوں گے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان تمام تر حلقوں سے امیدوار ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 7 حلقوں پر امیدوار بن کر عمران خان 6 حلقوں میں ریکارڈ کامیابی حاصل کر چکے تھے، ایک حلقے میں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی تھی۔ اب جب یہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور اس کے بعد عمران خان کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ کمپین کر سکیں ڈور ٹو ڈور اپنی صحت کے مسائل کے باعث، تو پھر اس بات کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام ارکان قومی اسمبلی ان حلقوں میں جو پہلے الیکشن جیتے تھے وہی ان حلقوں کے انتخابات لڑیں گے۔ اب جب یہ نئی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سوچا کہ شاید اب وہ عمران خان کے ان کھلاڑیوں کے خلاف الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں، اور عمران خان کا بیانیے کے خلاف کوئی بیانیہ ترتیب دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جناب نہیں، ہم مقبول ہیں، عمران خان نہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ ان الیکشن کے اندر ہم حصہ لے لیتے ہیں، لیکن اسی دوران شہباز شریف کو اس بات کا مشورہ دیا گیا کہ کیوں نہ ایک سروے کرا لیا جائے، ایک خفیہ سروے، جس کے نتائج سامنے آنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے۔ تو ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے شہباز شریف کی جانب سے پی ڈی ایم حکومت، پی ڈی ایم امپورٹڈ حکومت کے کہنے کے اوپر ایک سروے کرایا گیا، تو سروے کے انتہائی حیران کن نتائج سامنے آئے۔ وہ حیران کن نتائج کچھ یوں تھے کہ اسلام آباد ہو، خیبر پختونخوا ہو، یا پھر پنجاب ہو، سندھ اسمبلی ہو، یا پھر بلوچستان، صوبہ سندھ ہو یا بلوچستان، کیونکہ 64 حلقے تمام کے تمام قومی اسمبلی کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام جگہ سے جو رپورٹ سامنے آئی خفیہ اداروں کی، وہ یہی بتا رہی تھیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں مقبولیت کی معراج پر ہیں، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو 76% پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور بلے کے نشان پر، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہاں پر
عمران خان امیدوار ہیں یا کوئی اور کھلاڑی، وہ بلے کے انتخابی نشان پر ہی مہر لگوائیں گے۔ اب جب یہ نئی صورتحال پیدا ہوئی تو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے تاریخیں چل رہی تھیں۔ سب سے پہلے جناب ملا فضل الرحمان ان الیکشن میں سے کنی کترا گئے اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ نون لیگ کے ارکان نے، نون لیگ کے جو ہے وہ امیدواروں نے کاغذات تو جمع کرا دیے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کوششیں شروع کر دیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں کی کہ ان کو ان الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کے اوپر مجبور کر دیا جائے، یا ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے اور ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اگر ہم یہ الیکشن ہار گئے موجودہ سرویز کے جو نتائج آئے ہیں ان کی روشنی میں، تو جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید مقبول ہو جائے گا، اور عمران خان یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بلا شبہ وہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی اور عوامی رہنما ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیوں الیکشن کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے۔ پاکستانی عوام کو بھی، پاکستان کے اداروں کو بھی، اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کے تمام تر سیاسی معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر پھر پیپلز پارٹی نے بھی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہیں جب سروے کے نتائج ملے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم بھی ان الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی دوران پھر نون لیگ کے امیدواروں کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے کہ جناب آپ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو آپ جمع کروا چکے ہیں، اس کی تاریخ ابھی باقی ہے واپس لینے کی، آپ جناب یہ کاغذات نامزدگی اپنے واپس لے لیجئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور وہ کاغذات نامزدگی واپس لینا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر حیران کن طور پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا ایک خط بھی سامنے آیا کہ جناب جو قومی اسمبلی کے اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں وہ ایک ساتھ کرائے جانے چاہیے۔ حالانکہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں تو آئین اور قانون تو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ پھر آخرکار معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ ایک وہ واحد نشست جو کہ جماعت اسلامی جس کے اندر کچھ ووٹ بینک رکھتی تھی اپر دیر کی، وہاں پر انہوں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مقبولیت ان سے زیادہ ہے، اور وہ یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں ہار جائیں گے، انہیں سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یوں جناب ایک ایک کر کے عمران خان کے تمام تر سیاسی مخالفین، ملا فضل ہوں، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں یا پھر سراج الحق صاحب ہوں، وہ ایک ایک کر کے بھاگ گئے۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ ایم کیو ایم کو بھی اس حوالے سے منانے کی کوششیں جاری ہیں کہ آپ بھی جناب کراچی کے ان حلقوں سے الیکشن کے اندر حصہ نہ لیجئے، عمران خان کی مقبولیت عروج پر ہے، اور چند عرصہ پہلے آپ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے کراچی کے، ان انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیجئے، کیونکہ آپ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان کے مقابلے میں، اور آپ کا یہ بیانیہ دفن ہو جائے گا کہ ایم کیو ایم اکٹھی ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی کراچی کی موجودہ سیاست کے اندر لانے کی کوشش کر سکتی ہے، کیونکہ تمام تر سرویز کے نتائج یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کراچی کے اندر میں بھی اس وقت مقبول ترین سیاستدان ہیں۔ اب یہ وہ ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر جناب 20 فروری اور 24 فروری کی دو تاریخ جو ہیں وہ آئینی اور قانونی ماہرین کی جانب سے سامنے آئیں۔ کہا یہ گیا کہ جناب اگر 14 اپریل کو آئینی اور قانونی طور پر پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے ہیں تو اس کے لیے 20 فروری کو شیڈول کا جاری کیا جانا انتہائی ضروری ہے، اور اسی طرح اگر 18 اپریل جو کہ آخری حد بنتی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی، اگر اس دن انتخابات کرانا ضروری ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر 24 فروری کو اس حوالے سے اسکیجول آ جانا چاہیے۔ معاملات دونوں ہائی کورٹس میں گئے، پنجاب اسمبلی کا لاہور ہائی کورٹ میں، خیبر پختونخوا کا پشاور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ وہ گورنر سے مشاورت کے بعد تاریخ دیں۔ خیبر پختونخوا میں کیس چل رہا ہے، 2 دن کی مہلت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور گورنر کے پی کے بڑکے مار رہے ہیں کہ انہیں نہیں بلا سکتی جو پشاور ہائی کورٹ ہے۔ لیکن ایک روایت آ چکی، روایت دیکھی جاتی ہے فیصلے میں، جب لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے 90 دنوں میں الیکشن کرانے ہیں، تو پھر یقیناً خیبر پختونخوا سے پشاور ہائی کورٹ کا بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہوگا۔ اسی دوران جب ہیلے بہانے کیے گئے، اطلاعات آئیں گورنر کے ساتھ ملاقات کے باوجود کہ جناب الیکشن نہیں کرانے، شکست کا خطرہ ہے، انٹرا کورٹ اپیل کی باتیں ہونے لگیں، تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے 20 فروری کو ایک اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر آپ اس اجلاس کے اندر شرکت کریں۔ آپ کی مشاورت کے ساتھ آئینی اور قانونی طور پر میں
جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے شیڈول کا اعلان کے لیے تاریخ جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، پولنگ ڈے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا شیڈول اناؤنس کر دیں، جو کہ تقریباً 54 دنوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر ایک بار پھر جناب جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر پھنس چکی ہے، اور ان کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ماں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کا آئین اور قانون توڑیں اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات نہ کرائیں۔ لیکن ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اپریل میں ہونے والے انتخابات سے پہلے مارچ کے مہینے کے وہ انتخابات جن کے لیے کاغذات نامزدگی ایشو بھی کیے جا چکے، شیڈول بھی جاری ہو چکا، کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو چکے، یہ جو 64 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے لیے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اور اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن اگر عمران خان جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ لیڈ لیے ہوئے ہیں تمام کے تمام 64 حلقوں میں، 2 پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پر بڑے امپارٹنٹ ہیں، سر دست آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں کہ ماضی میں اس قسم کی مثالیں تو ہمارے سامنے رہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں انتخابات کا بائیکاٹ کر جایا کرتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر جناب یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت کے اندر شامل جو درجن بھر سے زائد جماعتیں ہیں ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قومی اسمبلی میں اس وقت ان کی بظاہر لوٹا سازی کے ذریعے اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ نہیں لینے جا رہے اور اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا حیران کن بات ہے۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، شاید اب وہ اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈالے جو ہے وہ گریبانوں کے اندر جھانک کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان تو ایسے سیاستدان ثابت ہوئے کہ جنہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی جغادریوں کو چاروں شانے چت کر دیا، آصف زرداری ہوں یا نواز شریف جن کی سیاست کے بڑے چرچے کیے جاتے تھے، لیکن عمران خان نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نہ صرف عروج پر پہنچا دیا بلکہ مقابلے میں آصف زرداری اور نواز شریف کو ناک آؤٹ کر دیا، اور ان کی جو ساری سیاست ہے اس وقت وہ بند گلی کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے پہلے قومی اسمبلی کے 64 حلقوں کے اندر ہونے والے الیکشن کے جو نتائج ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عمران خان بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے جو ہے وہ اور اس وقت بھی پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ گویا عمران خان ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں اگر ایم کیو ایم بھی ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، اور وہ ریکارڈ یہ ہوگا جناب کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام 64 حلقوں سے بلا مقابلہ کامیاب ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کہ دلچسپ اعداد و شمار پر مشتمل واحد اور منفرد یوٹیوب چینل پاکستان الیکشن سیل آپ کے لیے اس قسم کی دلچسپ ویڈیوز پہلے بھی لایا، آگے بھی لاتا رہے گا۔ درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے تاکہ انتخابی عمل سے جڑی ہوئی تمام تر معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔